جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یا آپ گاؤں کا موسم دیکھ لیں، سردی انجوائے ہو رہی ہے، یہ ہرے بھرے کھیت اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج ویسے دھند اتنی نہیں پڑی جتنی کل تھی، وہ کل جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو دھند کے جو حالات تھے، یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ابھی میں ملتان روڈ سے نیچے اترا ہوں اور یہ دھند کے حالات آپ دیکھ لیں۔ یہ اب میں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، رستہ تقریباً پونے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن میں رستے میں اتنی مشکل سے آیا ہوں کہ اس وقت میرے پورا جسم ہی برف کی طرح ہو چکا ہے۔ لیکن اس لیے میں یہی کہوں گا کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے اس دھند میں بالکل سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حالات دیکھ لیں، مجھے سے بولا نہیں جا رہا، میرے لپس اتنے ٹھنڈے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ انہی حالات میں نے جانا ہے واپس جا کے، لیکن شکر الحمدللہ مین ملتان روڈ سے تو میں نیچے اتر آیا ہوں۔ آگے تھوڑا کا فاصلہ ہے، یہ آرام سے چلا جاؤں گا، لیکن بغیر کسی ضرورت کے سفر بالکل نہ کریں ان حالات میں۔ یہ ویڈیو میں نے تب بنائی جب میں مین ملتان روڈ سے گاؤں کی طرف مڑا ہوں، تب میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ لیکن دھند کے بالکل ہی میں کہتا ہوں بہت ہی برے حالات ہیں، اتنی شدید دھند تھی۔ ہوا یہ کہ میں مغرب کے بعد میں لاہور سے نکلا تو ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یار دھند پڑتے پڑتے میں آرام سے گاؤں پہنچ جاؤں گا، سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے تو میں ایزیلی پہنچ جاؤں گا۔ لیکن میں جیسے ہی لاہور سے باہر نکلتا گیا دھند تیز ہوتی گئی۔ جب میں ذرا اوپن ایریا میں آیا تو وہاں پہ دھند بہت زیادہ ہوگی۔ میں بڑا پریشان، میں کہ اب میں نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ میں آگے کی طرف بھی اگر جاؤں گا تو پتہ نہیں کب میں پہنچوں گا۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ یار واپس جانے کا تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے، میں پھر آتا گیا۔ لیکن درمیان میں پھر دھند اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، سب کچھ بلینک دھند میں۔ آپ خود سوچیں کہ کچھ دن کے ٹائم نظر نہیں آتا اور رات کے ٹائم میں آپ کیا حالات۔ اور مین ملتان روڈ بھی تھا، مجھے ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ٹھوک جائے یا کوئی آگے سے آ کے کوئی اڑا دے۔ اور یہاں پہ تو میں ویسے ہی تڑپ کے بندے کا برا حال ہو جائے گا، کوئی اٹھانے والا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں یہاں پہ گرا ہوں۔ تو اس وجہ میں بڑا پریشان، لیکن پھر بھی احتیاط سے سلو میں کس طرح آتا گیا۔ لیکن پھر اللہ کے فضل کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کے ساتھ میں خیر و عافیت کے ساتھ میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اس موسم میں یہی ہوتا ہے کہ بندے کو پورا مہینہ دھوپ دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، کبھی بارش کبھی دھند، یہ چیزیں جیسے ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، کبھی دھند ہو جاتی ہے۔ تو ان میں جو مشکلات ہیں، یہ تو ایک وہ ان کے لیے بڑے مشکلات ہیں جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس موسم میں، کیونکہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ چلو آج جانوروں کو آج چارہ نہیں کھلاتے، کل کھلاتے، یا کل نہیں کھلاتے پرسوں کھلا دیتے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ نے ہر حال میں جانوروں کے لیے آپ نے چارہ ارینج کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں آپ کو نہ دھوپ دیکھنی پڑتی ہے، نہ سردی دیکھنی پڑتی، نہ بارش، نہ دھند۔ اور یہ ان چیزوں سے میں خود بھی گزرا ہوں۔ جب ہماری بھینس تھی تو ہم یہی سین کرتے تھے دھند میں۔ اب جب چھٹی ہوتی تھی اسکول سے تو اس دن ہم صبح دھند میں ہم چلے جاتے چارہ لینے کے لیے، تاکہ چارہ ہم جلدی لیں، پھر سارا دن ہم کھیلیں گے۔ یا جب اسکول ہم جاتے تھے تو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد ہم آتے تھے 2-2:30 بجے، کھانا شانا کھانے کے بعد ہم چارہ لینے آتے تھے۔ لیکن یہ اس موسم میں بھی مجھے یاد ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہوتی، ہم نے چارہ لے کے جانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ چلو آج نہیں کل چارہ لے آئیں گے، آپ نے ہر حال میں جانوروں کی یہ چارہ دستیاب رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن جن کی 10-10 20-20 25-25 بھینسیں ہیں، آپ خود سوچیں۔ لیکن یہ ایک دفعہ جب یہ چیز کی عادت ہو جائے، پھر یہ موسم کا آپ پہ ایفیکٹ نہیں ہوتا، پھر بندہ ہر حال میں چارہ اپنے جانوروں کے لیے کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ کھانا شانا بنانا۔ اور یہاں پہ ہمارا جو گاؤں ہے مین ملتان روڈ سے پونے کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن گیس نہیں ہے، گیس سے محروم ہے۔ اور لائٹ تو آپ یقین کریں اتنے برے حالات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ 2025 میں جی رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 1800 یا 16 کی سینچری میں آپ جی رہے ہیں۔ لائٹ ہوتی نہیں ہے، یہ ہونا کہ 1 گھنٹہ جائے پھر بھی برداشت ہوتی ہے، لیکن لائٹ نہ جانے کا کوئی پتہ، نہ آنے کا کوئی پتہ۔ ایک دفعہ چلی جائے پھر 8 گھنٹے بعد آ جاتی ہے، 10 گھنٹے بعد آ جائے، وہ پھر آپ کی قسمت ہے۔ وہ کھانا بنانے کا یہ سین ہے کہ آپ کو لکڑی وغیرہ تو ملتی نہیں ہے،
یہ تھاپیاں شاپیاں ہم بھی خود بھی اس سے ہی کھانا بناتے رہیں، تو اس موسم میں وہ بھی نہیں ملتی کیونکہ دھوپ نکلتی نہیں ہے، تو وہ آپ کو سوکھی تھاپی جو وہ ملتی نہیں ہے۔ تو لکڑیاں بھی آپ یقین کریے اتنی مہنگی ہے، اگر آپ نارمل لکڑی بھی لیتے ہیں تو 1000-1200 روپے من، اگر آپ اچھی سوکھی لکڑی لیتے ہیں تو 1600-1800 روپے من ملتی ہے، لیکن وہ بھی بندہ کب تک لیتا رہے، چیز برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، باقی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور آپ اس طرف اگر لگ جائے تو آپ کو میں کہتا ہوں اپنے گردے شردے بیچنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر لائٹ تھوڑی سستی ہوتی، بجلی سستی ہوتی، تو پھر بندہ اس موسم یہی کر سکتا تھا کہ چلو روٹی بندہ آگ سے بنائیں، لکڑی کی آگ جلا کے اس پہ بندہ روٹی بنا لیتا ہے، اور باقی جو سالن وغیرہ ہو گئی، چائے شائے ہوگی، یا چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہے وہ بندہ بجلی کے جو الیکٹریکل جو ہیٹر ہوتے ہیں بندہ اس سے بنا لیں، لیکن آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے۔ آپ کو اتنا بل آئے گا مہینے کا کہ بندے کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ ایک نارمل بندہ تو میں کہتا ہوں وہ تو اپنا گردہ کوئی پھیپڑا شیپڑا بیچ کے وہ بل اتارے گا۔ عام بل اتنے آتے ہیں، عام جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کیا لائٹ، پنکھے اور فریج وغیرہ یا پانی والی موٹر، اس کے اتنے بل آتے ہیں، اگر آپ اوپر سے ہیٹر چلا لیں تو میں کہتا ہوں بندے کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ہوتا نا کہ انسان بندہ گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر بندے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، وہ تو یا تو وہ جلدی گرتا نہیں ہے، اگر گر جائے تو وہ پھر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، میں کہتا ہوں ایسے گرے ہیں نا، ہم اس وقت پیٹ کے بل چل رہے ہیں، کھڑا ہم سے نہیں ہویا جاتا، نہ مجھے تو 1% بھی نہیں لگ رہا، اور یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، نفسا نفسی کا جو عالم ہے، یہ قیامت تک بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہونے، ایسی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اور آپ بھی ان چیزوں سے میرے سے زیادہ واقف ہوں گے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھے دن دعا تو ہم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ٹھیک کر لیں، ورنہ جو حالات چل رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں انتہائی دردناک ہیں۔ بارش اب رک گئی ہے، لیکن میرا واپس جانا بنتا ہے، اتنا فاصلہ نہیں ہے، تقریباً 5-10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا، لیکن اب ملک کے حالات تو پتہ نہیں ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اپنے حالات تو ٹھیک کرنے چاہیے۔ یہ میں رستے میں آ رہا تھا تو وہاں پہ یہ واش کر رہے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے انہوں نے وہ کام بند کر دیا تھا، تو میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے پھر ان کو کہا کہ ذرا 1-2 گاجر لے لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں، پھر میں نے ان کی اجازت سے ہی گاجر لی، ایک نہیں ہے 2-3 ہیں، یہ رستے میں واپس جا رہا ہوں نا، جاتے ہوئے ان کو گھر تک پہنچتے پہنچتے ان کو میں ختم شفٹ کر دوں گا۔ میں نے ایک ٹیسٹ کی، بڑی میٹھی گاجر مجھے لگی، پھر میں نے ان سے لی، میں نے کہا ایسا نہ لوں کہ میں گاجر ان سے لے لوں، بعد میں وہ مجھے اچھی نہ لگے، میں ایسی پھینک دوں، ضائع ہوگی نا، چلو منڈی میں تو چلی جائیں گی نا۔ تو میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور گھر بھی پہنچنا ہے اور یہ پیڑ پوجا بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔